بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 8، صفحہ نمبر 10۔ انصار اور مہاجرین، مواخات یعنی بھائی چارہ۔ انصار یعنی مددگار۔ ایک خطاب مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کو دیا گیا جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی مدد کی۔ مہاجر یعنی اللہ کے لیے اپنے وطن اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانے والا۔ مہاجر وہ جانثار تھے جنہوں نے اللہ کی خاطر وطن عزیز چھوڑا، گھر بار چھوڑا اور ان دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیا جو اللہ کو چھوڑے ہوئے تھے۔ یہ زیادہ تر مکہ معظمہ کے رہنے والے تھے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو ان کے رہن سہن اور روزگار کا مسئلہ بہت پیچیدہ تھا۔ یہ حضرات اپنا سب کچھ کھو کر خالی ہاتھ آئے تھے، اور مدینہ طیبہ ایسا بڑا شہر نہ تھا کہ سینکڑوں آدمی محنت مزدوری میں کھپ سکیں۔ وہاں نہ کوئی کارخانہ تھا، نہ دستکاری کا کوئی سلسلہ تھا، صرف کاشتکاری تھی، اور مہاجرین کاشتکاری سے واقف نہ تھے۔ انصار اپنے ہاتھ سے کھیتی کا کام کیا کرتے تھے۔ رہنے کا معاملہ بھی ایسا ہی ٹیڑھا تھا۔ نہ کوئی ایسا بڑا مسافر خانہ تھا جس میں یہ حضرات ٹھہر سکیں، نہ خالی مکان تھے جن کو کرائے پر لے سکیں۔ مہاجرین اس کو پسند نہ کرتے تھے کہ نذر اور خیرات پر بسر کریں۔ وہ ہمیشہ دست و بازو سے کما کر اپنا گزر کرتے رہے تھے۔ اس وقت بھی وہ یہی سلسلہ چاہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل کو اس طرح آسان فرمایا کہ انصار اور مہاجرین میں مواخات یعنی بھائی چارہ قائم کر دیا۔ جب مسجد کی تعمیر ختم کے قریب پہنچی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا۔ آپ نے انصار سے فرمایا، مہاجر تمہارے بھائی ہیں۔ پھر ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصاری کو بلا کر فرماتے گئے کہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ انصار نے سو جان سے اس کو منظور کر لیا۔ ہر ایک انصاری مہاجر بھائی کو اپنے گھر لے گیا اور تمام اسباب سامان اس کے سامنے رکھ کر کہہ دیا کہ آدھا آپ کا ہے، آدھا ہمارا ہے۔ اسی طرح کھیت کیار اور اس کی پیداوار میں بھی ان کو آدھے کا شریک کر لیا۔ بھائی چارہ یہاں تک بڑھا کہ مرنے کے بعد بھی مہاجر بھائی کو انصار کا وارث قرار دیا گیا۔ لیکن جس طرح انصار نے پوری خوشی کے ساتھ قربانی کی کہ مہاجر بھائیوں کو ساجی بنا لیا، ایسے ہی مہاجرین نے بھی پوری ہمت اور خود اعتمادی سے کام لیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اپنا بوجھ خود اٹھائیں اور انصار بھائیوں پر کم سے کم بوجھ ڈالیں۔ انصار کے ایثار اور مہاجرین کی خود اعتمادی کی ایک مثال ہے کہ حضرت سعد بن ربیع انصاری، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف یعنی مہاجر کے بھائی قرار پائے تھے، ان کے دو بیویاں تھیں۔ انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ ایک کو میں آزاد کرتا ہوں، عدت گزر جانے پر
آپ اس سے نکاح کر لیجئے۔ لیکن مہاجر بھائی یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا آپ کا مال بھی آپ کو مبارک کرے اور آپ کی بیویاں بھی آپ کو مبارک ہو، مجھے تو بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ حضرت عبد الرحمن نے کچھ پنیر کچھ گھی خریدا اور شام تک خرید و فروخت کی، گزر کے قابل نفع کما لیا اور کچھ بچا بھی لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند روز میں خدا نے ان کو دولت مند کر دیا۔ کچھ مہاجرین نے دکانیں کھول لیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کارخانہ مقام صنع میں تھا، ایسے ہی اور صحابہ نے کام شروع کر دیا۔ مکانات کا یہ انتظام ہوا کہ انصار کے گھر والوں کے پاس جو زمینیں پڑی ہوئی تھیں وہ انہوں نے مہاجر بھائیوں کو دے دیں، اور جن کے پاس زمین نہ تھی انہوں نے اپنے رہنے کے مکانات دے دیے۔ سوالات: نمبر 1، مواخات کے معنی بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ اس کی کیا ضرورت تھی۔ نمبر 2، مواخات سے کیا فائدہ ہوا۔ نمبر 3، جس طرح مواخات قائم کی گئی اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر 4، ایثار، خود اعتمادی اور توکل کے معنی بتاؤ۔ نمبر 5، مہاجرین کی خود اعتمادی اور خودداری کی مثال پیش کرو۔ نمبر 6، عرب میں سن کس طرح شروع کیا جاتا تھا۔ نمبر 7، سن ہجری کی تفسیر کرو اور وہ کب سے رائج ہوا۔ نمبر 8، مدینہ میں پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے مکان پر قیام فرمایا۔ نمبر 9، لہسن اور پیاز کھانا کیسا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیوں نہیں کھاتے تھے۔